السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش بش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جھامی رہیں، خوش آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، امین ثم امین۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ پنجابی پینڈو ولاگر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ کافی ٹائم تھے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بچے آپ لوگ دکھائیں، آپ لوگوں کے بچے کہاں پہ رہتے ہیں، مطلب کہ مقدس کے شوہر کی پہلی بیوی کے بچے، مطلب کہ مقدس کے شوہر کے پہلے بچے، میں اس کی بیوی کے کہہ رہی ہوں، تو ان کی متعلق انہوں نے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دی تھی، لیکن نیا گھر بنائے اور لوگوں کی دیکھیں مدد کی وجہ سے بنائے، اور اب یہ لوگ جو ہے نا یہ ان لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اب ان کے دلوں میں لالچ آ گیا ہے، انہوں نے گھر بنایا اور آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھنا کہ گھر کے اوپر بھی یہ سیکنڈ بھی فلور بنائیں گے، ڈبل سٹوری گھر بھی بنے گا، وہ بھی بہت جلد بنے گا، کیونکہ ان لوگوں کو نا پیسے مفتے کا چسکا پڑ چکا ہے، کام محنت یہ نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کو یہ بندہ کیمری کے آگے کھڑا کرتا ہے۔ آپ لوگ جا کے ان کی ویڈیو کے کمنٹ پڑھیں، کافی لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی آپ بھی سامنے آ جایا کرو، آپ اپنی وائف کو دکھاتے ہو لیکن آپ خود سامنے نہیں آتے ہو، تو آپ بھی سامنے آ جایا کرو، لیکن یہ بندہ نا اپنی وائف کو ہی دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا جسم دیکھیں، میں مزید یہاں پر کلیئر بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں اور عورت کا پردہ ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے۔ آپ لوگ خود مقدس کو دیکھیں اور سمجھ جائیں گے میں کس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ عورت زیادہ کیمرے کے سامنے کھڑی رہنے کی مناسب نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی ہوں، دونوں مل کر ویلاگز بنائیں، کسی کو بول دیا کرو کہ ہماری ویڈیو کو بنا دیا کرے، تو آپ لوگ کیمرے کے سامنے صرف اپنی بیوی کو نہ کھڑا کیا کریں عمران بھائی، آپ بھی دونوں میاں بیوی سامنے آ جایا کرو۔ اچھا جی، آگے چل کر مزید اس کے حوالے سے باتوں کی، تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کر دیں۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ یہ جو مقدس اس کا شوہر ہے، اب یہ بچے لے کر آیا ہے، میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے، بچے اس کے اپنے ہی ہوں گے، کیونکہ جس طرح سے یہ ادھر گیا ہے اور بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہوتا تھا، جہاں پر ہم رہتے تھے اور میرے چاچو رہتے تھے، ایک ایک چیز اس بندے نے کلیئر کٹ بتائی، ایون کہ وہاں پر ایک جو ڈرائنگ روم ہم کہتے ہیں لیکن گاؤں والے بیٹھک کہتے ہیں، جہاں پر عموماً مرد بیٹھے کرتے تھے، اس نے وہ بھی دکھایا۔ اب اس کی بیٹی بھی آئی ہے اور دو بیٹے بھی آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بیٹے ہیں، تو اس نے یہاں پر میرے خیال ہے ویڈیو میں تو نہیں اس نے کلیئر کیا، لیکن جس طرح سے دادی اپنے پوتوں کے ساتھ مل رہی تھی، اس کے اپنے ہی بچے ہوں گے۔ اب یہ بندہ جو لوگوں کو دکھا رہا ہے نا، آپ لوگ ذرا سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں اور آپ لوگ خود پوائنٹ آؤٹ کریں ان کی ویڈیو میں، جو بات میں کہنے والی ہوں نا، آپ لوگ میری بات پہ یقین نہ کریں، ان کی ویڈیو کو دوبارہ جا کے دیکھیں اور آپ لوگوں کو بہت جلد اس چیز کے بارے میں بھی آگاہی ہو جائے گی کہ میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں۔ پہلی بات میں یہ کرتی ہوں، وہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس چیز کا مین پوائنٹ ہے۔ اب پوائنٹ کی طرف تو آنا ہی پڑتا ہے نا، کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو بات سمجھانی پڑتی ہے۔ اب اس نے وہ گھر بھی دکھایا، اس کے چاچو ادھر نہیں تھے، ایک کمرہ دکھایا گیا، اس کمرے میں سارا کباڑ پڑا ہوا تھا، پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ کل جب ان لوگوں کو مالک مکان نے ادھر سے نکالا تھا، یہ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے اور گھر کا سامان سیل کر کے ایک کمرہ بنوانے کے لیے یہ ادھر آگے فریاد کر رہے تھے، تب ان لوگوں نے وہاں جا کے رہائش اختیار کیوں نہ کی، جو ایک کمرے کے لیے کل لوگوں کے آگے رو رہے تھے کہ ہمیں ایک کمرہ صرف سر چھپانے کے لیے ایک جگہ چاہیے فی الحال، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنا گھر بنا لیں گے، تب ان لوگوں کو کوئی بھی اپنے ادھر کوئی بھی نہیں رہائش دے رہا تھا، ان لوگوں کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی بھی جگہ فراہم نہیں کر رہا تھا۔ آج اس بندے نے جب دکھایا تو یہ بندہ خود ہی اپنی باتوں میں آ گیا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، کس قدر لوگوں کو بے وقوف بنایا اور اپنی مظلومیت کا رونا رویا، حالانکہ یہ مظلوم نہیں تھے، انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا تھا، انہوں نے سکرپٹ تیار کیا تھا، ایک ڈرامہ بنایا تھا، کس طرح سے لوگوں سے پیسے نکلوائے جائیں، اور آپ لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے یہ ڈرامہ بنایا تھا، اور اس ڈرامے میں کس قدر انہوں نے رنگ بھرنے کے لیے حقیقت کا یہ والا کام کیا۔ اب جو کمرہ یہ دکھا رہا تھا نا، وہاں صاف صوف کر کے یہ چلے جاتے اور وہاں پر کچھ دن کچھ مہینے یہ رہائش اختیار کر سکتے تھے، اس کا اپنا بھی گھر تھا۔ کیا اس حالت میں کہ اس کی اپنی پہلی بیوی اس کو اور اس کی بیوی کے ہونے کے ناطے اپنی سوتن کو، اپنی ساس کو وہ رکھ نہیں سکتی تھی؟
اچھا چلیے سوتن نہ صحیح، وہ اپنی ساس کے لیے تو کہہ سکتی تھی نا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کا ساتھ تھے، اپنوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ چاچو کا بھی گھر تھا، سب کے گھر تھی، ان لوگوں نے نا ایسا ڈرامہ کریٹ کیا کہ ہم لوگ اتنی زیادہ مظلومیت دکھائیں گے، لوگوں کی دلوں میں ہماری ہمدردی جاگے گی اور لوگ آ کے اپنے بینک اکاؤنٹ کھول دیں گے ہمارے لیے۔ بات بھی وہی ہوئی۔ اب دیکھیں کہ رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، جب گھر بن گیا تو سارے آ رہے ہیں۔ اب جس طرح سے ان لوگوں نے اس بچوں کی خاطر کی، پہلے تو تھوڑا سا گوشت نکال کرنا اس کو بھونا گیا اور پھر وہ پلاؤ بنایا گیا، اتنے 3 بچے، 2 یہ خود میاں بیوی، 5 چلے ماں کھاتی یعنی، لیکن پھر بھی 5 لوگوں کے لیے نا یہ جو چھوٹا سی ایک کڑھائی میں بنا نہ کھانا رائس بنے، وہ کیسے اس نے کیے ہوں گے؟ اور پھر جلدی جلدی یہ بندہ بچوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ تب آپ کا گھر نہیں تھا، تب آپ نے اپنے گھر نہیں دکھایا، تب بھی آپ اپنے گھر دکھاتے نا کہ یہ میرا گھر ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم لوگ ایک ساتھ ایک چھت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوتن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، اور میری دونوں بیویاں ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگ کلیئر کٹ بتا دیتے کیونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر ہیں۔ اگر ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بات کریں گے تو آپ لوگ بولو گے کہ لوگ آ کے بات کرتے ہیں، رونا دھونا، لوگوں کو برا بھلا بولنا، یہ آپ لوگ شروع کر دو گے۔ پہلے آپ لوگ اپنے طور پر کلیئر کیا کرو، بات کلیئر کیا کرو، کس وجہ سے یہ دونوں بیویاں میری ایک جگہ نہیں رہ سکتی ہیں، ان میں کیا اختلاف ہے، میں اپنی ماں کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، میری پہلی بیوی کے پاس میری ماں کیوں نہیں رہتی ہے، میرے کتنے بچے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یہ ان لوگوں کو نا بتانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے اگر سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے تو یہاں پر آ کر یہ باتیں انہوں نے کلیئر کرنی ہے۔ اب جو مین مقصد ہے ادھر جانے کا، جو مین مقصد چیزیں دکھانے کا، وہ یہی ہے کہ وہ گھر دکھائی جائیں، جنہوں نے ان کو گھر بنا کے دیا نا اب وہ گھر دکھائیں، اب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم ڈالیں، اور لوگ جو ہے نا وہ اپنے حق حلال کی کمائی ہمارے رشتہ داروں کو بھی دیں گے۔ شرم آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے آج تک نہیں بتایا کہ یہ گھر جو بنا ہے نا آپ لوگوں نے اپنے طور پر کتنی رقم انویسٹ کی، باقی آپ لوگوں کی کس کس نے مدد کی، آپ کو گھر کس نے بنا کر دیا، آپ نے سولر پینل کیسے لگایا، آپ نے اس مہنگائی کے دور میں گھر بھی بنایا، پھر اے سی بھی لگایا، گھر کی ضرورت کی ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ نے لوگوں سے چھپایا، اصل چیز لوگوں سے چھپائی۔ آپ نے آج تک آٹومیٹک مشین بھی، کپڑے جو واشنگ مشین ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں دکھائی، سولر پینل بھی لوگوں کو نہیں دکھایا، اے سی بھی لوگوں کو نہیں دکھایا، تو آپ لوگ اس طرح سے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اب آپ لوگوں کی سچائی سب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، کوئی بندہ بھی ان جیسے لوگوں کی مدد ہرگز نہ کرے۔ کافی زیادہ لوگ ہیں جو آپ کی امداد کے حقدار ہیں، اور یتیم بچے ہیں جو اپنا باپ کھو چکے ہیں، جن کے پاس کوئی بھی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، ان کی مائیں ان کے سکول ختم کروا رہی ہیں کہ ہم فیس کہاں سے دیں گے بچوں کی، چلو فیس تو اگر گورنمنٹ اسکولوں میں وہ تو فیس ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن رکشے، گاڑی کے کرائے، بکس کا جو بھی خرچہ وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔